السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو پالنہار ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رحمان اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس کو چاہے عزت اور جس کو چاہے ذلت عطا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کو چاہے ہدایت اور جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، اور اسی نے ہمیں اپنی بندگی اور اس کی معرفت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور اہل بیت و صحابہ و صحابیات و اولیاء کرام پر۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصراً نشست میں ہم اور آپ اللہ کے نبی کا وہ فرمان عالی شان، جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی وضاحت فرمائی ہے، جس بات کو آپ نے پیش کیا ہے، اسے ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے ملاحظہ فرماتے چلیں کہ تمام ادیان کا اگر ہم مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جس میں ہر وہ چیز حرام قرار دی گئی ہے جس میں نشہ ہوتا ہے۔ نشہ آور چیز اتنا وسیع عنوان ہے کہ اس مختصر سی تقریر میں اس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ جہاں نشہ آور چیزوں میں شراب، افہیم، گانجا وغیرہ حرام قرار دی گئی ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہو اور اس دولت پر گھمنڈ ہے اور اس دولت ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو یہ بھی ایک نشہ ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنی جائیداد پر، اپنی قابلیت پر، اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنے اولاد پر گھمنڈ ہے تو اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر انسان کسی چیز کو حد سے زیادہ چاہتا ہے اور اس کی محبت میں مست و مدہوش رہتا ہے تو یہ بھی ایک نشے کی صفت ہے جو حرام ہے۔ معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے اسلام نے ہر نشے آور چیز کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ معاشرے میں سکون کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جس معاشرے میں نشے کی بیماری پائی جاتی ہو اس میں اور اس سے نہ صرف گھر کا بلکہ تمام معاشرے کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ نشے کی حالت میں خیر و شر میں تمیز نہیں ہوتی۔ اللہ کے مخلص بندوں نے اپنی تعلیمات میں دنیا کے نشے سے محفوظ رہنے کی تعلیم دی ہے۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے پہلے کے عنوانات پر بھی ہم نے نشے کے عنوان کے تحت سے بیان کیا کرنے کی کوشش کی۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے اس بات کو، اپنے ماحول کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو، بچوں کو اس لت سے، اس بیماری سے، اس وبا سے بلائے بچائے رکھیے۔ ایک بلا تو وہ ہے، ایک بیماری تو وہ ہے جو انسان کو اس کی مہلک کے لیے اس کے جسم کو جس طرح اندر سے کھوکھلا کر جاتی ہے، اسی طرح یہ نشے کی چیزیں انسان کو دنیا اور اس کی آخرت کو بھی کھوکھلا اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، اسی لیے کہا جاتا ہے بزرگان دین، اپنے بچوں کو جب اٹھتے ہیں نکلتے ہیں ان کا آنا جانا پر نظر کیا جائے، وہ کہاں بیٹھتے ہیں، وہ دیکھے کئی ویران جگہ پر نہ بیٹھتے ہو، کوئی تنہائی میں نہ بیٹھتے ہو، کئی میدانوں میں نہ بیٹھتے ہو۔ اگر ایسا بیٹھتے ہو تو ان کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ دوست کی شکل میں آج بھیڑیے پیدا ہو چکے ہیں، دوست کی شکل میں آج دشمن پیدا ہو گئی۔ کیا اس کو بھی آپ دوست کہیں گے جو نشے کی لت میں آپ کو
عادی بنا دیتا ہے، اور وہ نشہ جس نے تمہاری دنیا اور آخرت کو برباد کر رکھ دیا ہے، وہی نشہ جس نے تمہارے سکون کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، وہی نشہ جس نے تمہیں چوری کرنے پر مجبور کر دیا ہے، وہی نشہ تمہاری بیماری تمہیں بیمار اور تمہیں موت تک لے جانے کا ضامن بنتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نشے کی کیا اس کو بھی آپ دوست کہیں گے؟ دوست تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے بھلا اور دوسروں کے لیے بھی بھلا، تمہارے لیے بھی بھلا چاہتا ہے۔ دوست اپنے لیے جو پسند فرماتا ہے وہ تمہارے لیے بھی پسند فرماتا ہے۔ ایسے کو دوست بناؤ گے جو تمہیں موت کی طرف لے جا رہا ہے، ایسے کو دوست بناؤ گے جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، ایسے کو اپنا رہنما بناؤ گے جو تمہیں جو ہے دنیا کے دندلوں میں دھکیلتا جا رہا ہے، جس سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بن رہے ہو۔ اور سمجھ یہ رہو کہ جس کے تم اگر نافرمان بن رہے ہو، کس کے نافرمان بن رہے ہو؟ اس کے نافرمان جس نے تمہیں کائنات کو پیدا کیا ہے، تمہیں ہر نعمتوں سے نوازا ہے، صحت سب کچھ دیا ہے۔ یہ نشے نے تمہاری جوانی کو برباد کر دیا ہے، اس نشے نے بچوں کے بچپنے کو برباد کر دیا ہے۔ کوشش کرے کہ یہ نہ سمجھے، اس غرور میں نہ رہے کہ ہم اگر بولیں گے تو فلاں ہوگا، ہم اگر روکیں گے تو فلاں بات پیدا ہو جائے گی۔ ارے چلو اپنے اپنے گھروں کا دیکھیں گے، مگر قسم خدا کی اس بات کو یاد رکھیے، جو ہم یہ سمجھتے ہیں ارے گھر کو تو باہر کی بازو کے پڑوس کے گھر کو آگ لگی ہے، ہمیں کیا آن پڑی ہے، چلو ہم اپنے اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ تمہاری بھول ہے، یہ غفلت میں ہو تم۔ وہ آگ اگر آتی آتی تمہارے گھر کو بھی آئے گی، اگر تم سب نے مل کر اس آگ کو نہیں بجھا دیا، اس بیماری اور وبا کو نہیں روک دیا، وہ بیماری وہ آگ تمہارے گھر کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گی، تم بھی اور ہلاک ہو کر رہ جاؤ گے۔ اسی لیے ایک حدیث کو میں واضح بیان کرتا ہوا چلوں، اسی لیے میرے اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن نے اس بات کی وضاحت فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف روکتی ہو، اور اس بات کو بھی یاد رکھنی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اسے ہاریں اور عزتیں نہیں ملتی، اسے گالیوں کو سننا پڑتا ہے، کانٹوں کی سیج اس کے لیے سزائی جاتی ہے، اس کے تعلق سے بدگمانیاں ہوتی ہیں، اس کی طرف سے انگلیاں اٹھائی جاتی۔ سب اگر تمہارا مقصد اللہ کی ذات ہے، ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے نبی اور مہدی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا، یہی ہمارے لیے مسلم ہے۔ اس بات اسی لیے اللہ نے فرمایا ہر محلے میں ایسی جماعتیں ہونی چاہیے جو برائیوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس ضمن میں کہتا ہوا چلوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کشتی پر سوار ہونے کی بات آئی، لوگوں میں خرا اندازی ہوئی، اس بات کی خرا اندازی ہوئی کہ کون اوپر کے مالے میں جائے گا اور نیچے کون جائے گا، کیونکہ اوپر کے مالے میں میٹھے پانی کی سہولت دستیاب تھی۔ سب لوگوں نے خرا اندازی کی تو چند لوگوں کو اوپر جو آنے جانا تھا وہ اوپر کے مالے میں چلے گئے اور جو نیچے آئے، اور نیچے لوگوں کو پانی کی جب ختم ہونے لگا، پانی کی جب شدت ہونے لگی، میٹھے پانی کی تلاش میں اوپر جانے لگے۔ اوپر والوں نے دینے سے روک دیا، اوپر کے پانی دینے سے مالے میں رہنے والے لوگوں نے روک دیا، تو انہوں نے کیا کہا، چلو ہم پانی کو تو انہوں نے دینے روک دیا، چلو ہم اس کشتی میں سراغ ڈال دیں گے، جس کشتی میں وہ بہرے جا رہے ہیں، جس کشتی پر وہ سوار ہیں، جس کشتی میں سارا ماحول، سارا خاندان، سارے افراد امت ہوئے ہیں، سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، اس کشتی کو وہ سراغ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اوپر والے ان نیچے والوں کو اس حرکت سے، وہ جو کام کر رہے ہیں اگر ان سے نہ روکے، جو سراغ ڈالنے کا جو کام، جو فتنہ اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ان کو نہ روکے وہ تو ہلاک ہوں گے ہی، مگر ان کے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، کئی طرح کے فتنے ہوتے ہیں، کئی طرح کے فتنے ہوتے ہیں۔ ایک دین میں فتنے ڈالنے والوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے جو ماحول میں رہتے ہیں اسی کو خراب کرنے، خود تو برباد ہوتے ہیں دوسروں کو بھی برباد کرنے کی، خود بھی ہلاک ہوتے ہیں دوسروں کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود تو شک کی وہمی سے رہتے ہیں مگر دوسروں کو اسی مرض میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہا کہ روکو برائی سے، تاکہ وہ برائی تمہیں بھی لے ڈوبے گی، وہ برائی تمہیں بھی لے کر ختم کر دے گی۔ تو یہ نشہ دھیرے دھیرے نوجوانوں میں سرایت کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، برے لوگوں کی سنگتوں کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھ کر بھی اگر ہم نظر انداز کرتے ہوئے چلے، یہ مرض بڑھتا ہوا چلا جائے گا، یہ مرض ہر گھر میں ہر وبا کی طرح پھیلتا ہوا چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشے آور چیز حرام ہے، اس میں ہمارا فائدہ مند ہے۔ نشے کی لت نے تمہیں کس قدر گمراہ کر رکھا ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ سکون نہیں گھروں میں، اطمینان نہیں، بے چینی کیفیت ہے جس کی اگر نہ ملنے پر تم بے تاب ہو کر رہتے ہو، مچھلی کی طرح تڑپنے لگ جاتے ہو، یہ تمہاری زندگی بد سے بدتر ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور یہی جو نشہ ہے تمہیں جرم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگیے اور اپنے بھائیوں کو، اپنے ماحول کو ہم خود اپنے آپ سے روکنے کی کوشش کریں گے، یقیناً انشاءاللہ وہ کامیابی ہوگی۔ مگر کبھی بھی حق کے لیے آواز اٹھاؤ گے تو آواز کو دبانے والے بھی ہوں گے، کیونکہ شیطان یوں ہی خاموش نہیں مگر ہمیں نظر انداز نہیں، اللہ کی ذات کو ہم راضی کرنا ہے۔ یہ ایک نشہ ہے جو عادی ہوتے ہوئے ہم چلے جا رہے ہیں۔ اور آئیے، بزرگان دین نے دنیا کے نشے کو، دنیا کا نشہ بھی ایک ایسا نشہ ہے
جو بندے کو خدا کے مقابل لا کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے قارون کی زندگی کے حالات ہے، شداد کے انجام سے ہم واقف ہیں، نمرود اور فرعون کی عبرتناک موت کے حالات ہمارے سامنے ہیں، نیز اقتدار کی ہوس میں یزید اس ہستی عظیم کے روبرو، اس ہستی عظیم کے روبرو آ گیا جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، قیامت تک عاشقان اور خادمان و غلامان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خواہ کوئی نشہ ہو وہ حرام ہے، اسے مکروہ سمجھتے ہوئے مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ تحریم ہے، یہ چھوٹے ہیلے بہانے کرتے ہوئے نشے کے خود آتی ہوتے ہوئے چلے جائیں گے تو ہم دوسروں کو کیا نشے سے روکیں گے؟ جس طرح قرآن پاک میں تعلیم دیتا ہے شیطان سے پناہ مانگو، اس طرح حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا دولت کے نشے سے خدا کی پناہ مانگو، اسے موت کے سوا کوئی نہیں اتار سکتا۔ یہ ایک حقیقت بھی ہے، عقل ایک عطیہ خداوندی ہے، عقل ایک نعمت خداوندی ہے، اور نشہ اس عطیے کو، اس نعمت کی طاقت اور قوت اور صلاحیت کو سلب کر دینا چاہتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی دنیا میں کئی ایک طرح کے نشے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہم اس پر فخر سے آخرت سے بے فکر ہو کر جیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہی لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں، صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور سیرت خاتمین علیہ السلام کی روشنی میں ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے خوشنودی رب کریم حاصل کرنے کی اور کوشش کرے، اور یہ زندگی کا اولین مقصد ہے، اور یہ زندگی کا اولین مقصد ہے۔ عزیزان محترم، ہر طرح کا نشہ، علم کا، کثرت المال کا، اولاد کا، جائیداد کا، اپنی طاقت اور زور بازو کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کیا خوب فرمایا، دو صحابہ زور آزمائی کر رہے تھے پتھروں کو ٹھیلنے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ طاقتور وہ ہے، الشدید من انقلب علی نفسی، طاقتور تو وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس کو غلام اور خادم بنا دیتا ہے، نہ کہ وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج اپنے ماحول کو ایک ایک سے کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان لتوں سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے، ہمارے ماحول کو پاکیزہ بناتے ہوئے۔ وہ نوجوان بچے بھولے بھالے اس بات سے واقف نہیں، بس انہیں جو ہے صحبت کے ذریعے سے شیطان داخل ہو کر اس لت میں لگا دیتا ہے، ایسے جس ہم مقام سے، اس کے انجام سے بھی ناواقف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر، اے میرے پالنہار حقیقی، خاتمین سیدین صالحین شہیدین کے صدقے طفیل سے ہمارے نوجوان بچوں بھائیوں کو صدقے اللہ تو اس نشے آور چیزوں سے ہم تمام کو محفوظ فرما، جو ہر طرح کا نشہ ہو، کیسا ہی کیوں نہ نشہ ہو، ہر طرح نشے سے ہم تمام کو محفوظ فرما، اور اے اللہ ہمیں خود عمل اور دوسروں کو اس دین اسلام اور مہدویت صحیح ڈھنگ سے سمجھانے اور سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔